بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی اصلاح، دل کے حوالے سے پانچواں قاعدہ، الغنا غنى القلب۔ غنی ہونا حقیقت میں دل کا غنی ہونا ہے۔ جس کا دل بے نیاز ہے حقیقت میں وہی شخص غنی ہے۔ کہتے لیس الغنا سوى الغنى فی القلب، نہیں ہے بے نیازی سوائے دل کی بے نیازی کے، بفقر ہی، اس طرح کہ وہ محتاج بھی ہو، الی الغنی الرب، اللہ تعالیٰ کی طرف جو کہ غنی ہے۔ اصل غنی وہ ہے جس کا دل بے نیاز ہے۔ یعنی یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض، مال کا زیادہ ہو جانا یہ مالداری نہیں ہے، یہ غنا نہیں ہے، اس کو غنی ہونا نہیں کہتے۔ ولیکن الغنی غنی النفس، غنی ہونا کیا ہے کہ انسان کا دل غنی ہو جائے۔ ایک مثال سے بات سمجھیں، ایک شخص، اس کے پاس 10 ملین روپیز ہیں، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن پھر بھی روزانہ صبح 7 بجے وہ گھر سے دوڑتا ہے، شام تک 7 بجے تک وہ محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگ پھر رہا ہے، دنیا اس کے دل پہ حاوی ہوئی ہے، تو وہ کیسے غنی ہے؟ وہ تو بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جبکہ غنی کون ہے؟ اس کے پاس کم بھی ہے، وہ اپنے اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے، اس کا دل رب کی طرف مائل ہے۔ اصل غنی یہ ہے۔ غنا مالداری کا زیادہ ہونا ہے ہی نہیں ہے، غنی ہونا یہ ہے کہ آپ کا دل بے پرواہ ہو جائے، آپ کے دل سے دنیا کی پرواہ نکل جائے، آخرت کی پرواہ اس میں آ جائے، یہ بندہ غنی ہے۔ اور اگر یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ غنی ہے کہ نہیں، آپ دنیا سے بے نیاز بے پرواہ ہے کہ نہیں، تو اس کا ایک اصول ہے، اگر دنیا کے ملنے پہ آپ کو خوشی نہیں ہوتی اور دنیا کے جانے پہ غم نہیں ہوتا تو پھر آپ غنی ہیں۔ اگر اچانک کہیں دنیا مل جائے، زیادہ مال آ جائے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اگر کبھی پیسے گم ہو جائیں تو دل غمگین نڈال ہو جاتا ہے، ابھی پھر دل کا غنا حاصل نہیں ہوا، ابھی آپ دل کی طرف سے زہد میں مائل نہیں ہوئے۔ اس لیے غنا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مالداری آ جائے، آپ کے پاس دولت آ جائے، غنا یہ ہے کہ آپ کا دل غنی ہو جائے۔ اور غنی ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان اللہ سے بھی غنی ہو جائے، اللہ سے بھی بے نیاز ہو جائے۔ غنی ہونے کا مطلب دنیا سے بے پرواہ رہے اور اللہ کی طرف ہمیشہ محتاج رہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا محتاج کر کے رکھے۔ کہا کہ یا ربی، اے ہمارے رب، اغننا بالافتقار، اغننا، ہمیں غنی کر دے، لیکن غنی کس طرح کا کرنا ہے؟ بالافتقار الیکا، اپنی طرف فقیر کرتے ہوئے، ہم تیری طرف فقیر رہیں، ہمیں دنیا سے بے نیازی چاہیے، ہمیں دنیا سے غنا چاہیے، لیکن تیری طرف فقیر ہم رہیں ساتھ، ہمیں تجھ سے بے نیازی نہیں چاہیے، ہم تو ہونا چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتے، ہم تو اپنی ہر سانس میں اللہ کی محتاج ہیں۔ اس لیے اے اللہ ہمیں غنی کر دے، ایسا غنی کہ ہم تیری طرف فقیر رہیں، اور والضعفی، اور تیری طرف کمزور رہیں، اور والاضطرار، اور تیری طرف مجبور رہیں، ہمیں تیری ضرورت رہے ہمیشہ، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، اس طرح کی ہمیں زندگی عطا فرما کہ اللہ ہم ہر شخص کی جیب سے بے نیاز ہو جائے، ہماری نظر لوگوں کی جیبوں پہ نہ پڑے، ہماری نظر تیرے خزانوں پہ ہو، ہم تیری طرف محتاج رہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبد، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے کہ اس کو دوسری طرف دیکھنا پڑے، اوروں کے در پہ جانا پڑے، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہو سکتا؟ اس لیے اے اللہ ہمیں لوگوں سے بے نیاز رکھنا اور اپنی ذات کا محتاج رکھنا۔